عمران خان صاحب نے گزشتہ دنوں حکومت سے جو نئے 4 سوالات پوچھے تھے ان کے کھرے کھرے جوابات وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات جناب پرویز رشید صاحب نے دے ڈالے، لیکن اب بھی تحریک انصاف مطمئن نہیں ہوئی۔ ان کی مرکزی سیکرٹری اطلاعات محترمہ شیریں مزاری صاحبہ کا کہنا ہے کہ پرویز رشید صاحب تحریک انصاف کے سوالات کو سمجھنے اور ان کا جواب دینے میں ناکام رہے ہیں۔ لگتا یہی ہے کہ تحریک انصاف کو پرویز صاحب کے جواب پسند نہیں آئے۔ صاحب میں ذرا بریفلی ہم پرویز رشید صاحب کے جوابات کو ایویلیویٹ کر لیتے ہیں ایک ہی کلپ کے اندر کہ انہوں نے جو جواب دیے وہ کس حد تک درست ہے۔ میں آپ سے گفتگو سے پہلے ذرا کلپ بھی سن لیتے ہیں۔ تو خان صاحب یہ جرم میں نے کیا تھا جو آپ بار بار پوچھتے ہیں کہ تقریر کس نے کروائی تھی۔ تقریر اس ناچیز نے کروائی تھی۔ اب اگر یہ تقریر کروانے کی کوئی سزا ہے، جیسے کل آپ نے کہا کہ میں اپنے ہاتھ سے پھانسی لگا دوں گا، تو میں پھانسی لگنے کے لیے تیار ہوں۔ کیمرہ دیکھ سکتا ہے، کیمرہ اس کو کلوز اپ کر کے دیکھ سکتا ہے۔ یہ عمران خان صاحب کا اپنا مطالبہ ہے جس میں انہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کہ ریٹرننگ افسر جو ہیں وہ جوڈیشری میں سے مقرر کیے جائیں۔ یہ ہمارا مطالبہ نہیں تھا۔ عمران خان صاحب نے 20 اکتوبر 2012 کو یہ مطالبہ کیا کہ انتخابات جوڈیشری کے تحت کرائے جائیں۔ 2 جگہیں ہوتی ہیں نا جنہیں قابو کرنا ہوتا ہے، ہوم منسٹری قابو کر لو اور انفارمیشن ڈپارٹمنٹ قابو کر لو۔ تو دونوں جگہوں پر نجم صاحب نے پرویز الائی کے لوگوں کو بٹھایا، لا کے خان صاحب کی پسند کے لوگوں کو لگایا انہوں نے۔ ہم نے تو کوئی شکایت نہیں کی۔ طارق صاحب جو پولیس افسر ہیں اور ان کے ایڈوائزر ہیں، پولیس ریفارمز پہ ان کے ایڈوائزر ہیں طارق صاحب، وہ سیکریٹری ہوم تھے، اور چونکہ ان 4 سوالوں کا جواب لینے کے لیے انہوں نے 2 ارب کا اخراجات کرنے کی ٹھان لی تھی، تو میں نے کہا کہ یہ 2 ارب بچائے جائیں اور ان 4 سوالوں کا جواب دے دیا جائے، اور یہ 2 ارب آئی ڈی پی پر خرچ کر دیے جائیں۔ پی ٹی آئی تو کسی چیز سے راضی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ تو ایک ہڈن ایجنڈے پہ چل رہے ہیں اور اپنا موقف ہر روز تبدیل کرتے ہیں اس ایجنڈے کے مطابق۔ آنیسٹلی مجھے بڑا تکلیف ہو رہی ہے یہ کہنے میں، مگر یہ سچ ہے۔ اور آج کل جو پی ٹی آئی کا حال ہے، مجھے بڑا افسوس آ رہا ہے کہ اس قسم کی لیول پہ وہ اتر چکے ہیں۔ کہ اگر عمران خان صاحب چاہیں تو 4 کوئی کنسٹیٹیوئنسیز ایسی لے لیں جہاں ان کا خیال ہے وہ جیتے ہیں اور دھاندلی ہوئی ہے اور مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹس جیت گئے، اور نون والے وہ لے لیتے ہیں 4 جہاں پی ٹی آئی والے جیتے ہیں اور نون کا خیال ہے کہ شاید وہ جیت گئے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں 4 آپ چن لیں، 4 ہم چن لیتے ہیں، اور 8 کے 8 ایم این ایز یا ایم پی ایز جتنے بھی ہیں ان کو ریزائن کروا دیتے ہیں اور وہاں سے نئے الیکشن کروا لیتے ہیں۔ اور آپ جیسے چاہیں، جس قسم کی انتظامیہ چاہیں، جس قسم کی الیکشن کمیشن کے اوپر نظر ثانی کرنا چاہیں کر لیں اور یہ کروا لیں۔ میں سمجھتا ہوں بہت بڑا چیلنج ہے، بہت زبردست جواب دیا ہے پرویز رشید صاحب نے کہ اگر کوئی اس میں ایشو ہے تو چلے اس کو اب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی بنا لیں۔ اس آگے آئیے انہوں نے یہ الزام جو لگایا کہ جی کیئر ٹیکر گورنمنٹ، پہلے تو خیر انہوں نے جو چیف جسٹس افتخار چودھری پہ جو الزام لگایا، کوئی ایک بات پرویز رشید صاحب بھول گئے، میں شاید یاد دلا دوں کہ شروع میں یہ عمران خان صاحب کا ڈیمانڈ تھا کہ عدلیہ کے ذریعے یہ الیکشن ہونے چاہیے اور ریٹرننگ افسر جو عدلیہ کے ہونے چاہیے۔ یہاں تک تو پرویز رشید صاحب نے بات کو تسلیم کیا اور انفیکٹ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ عمران خان صاحب کی ڈیمانڈ تھی۔ مگر تھوڑی سی آگے چلتے ہیں تو یاد رہنا چاہیے کہ چیف جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب بالکل اس کے حق میں نہیں تھے، وہ نہیں چاہتے تھے جوڈیشری انوالو ہو، اور یہاں تک مجھے یاد ہے کہ پھر اتنا پریشر فخر الدین جی ابراہیم صاحب جو کہ چیف الیکشن کمشنر تھے، ان پہ اتنا سخت پریشر آیا کہ ان کو پھر ایک ملاقات کرنی پڑی چیف جسٹس صاحب کے ساتھ اور ریکویسٹ کرنی پڑی ہوئی تھی اور کہنا پڑا ان کو کہ جی ہمیں بڑا پریشر ہے عمران خان صاحب کی طرف سے اور دیگر لوگوں کی طرف سے کہ جوڈیشری کو انوالو ہونا چاہیے۔ تو پھر بڑی ریلکٹنٹلی چیف جسٹس صاحب نے اپنی ایگریمنٹ دی، نہیں تو وہ تو بالکل اس میں اتفاق نہیں کر رہے تھے، یہاں تک کہ یہ بھی بات آئی کہ جنرل کے انی کو کہا جائے کہ وہ پوری ان کی نگرانی میں یہ ہونے چاہیے۔ اور ایک پھر
نادرا کے چیئرمین کے دفتر کے اندر ایک جنرل کیانی کی ملاقات ہوئی فخر الدین جیب ابراہیم صاحب کے ساتھ، جہاں فخر الدین جیب ابراہیم صاحب نے ان سے ریکویسٹ کی کہ جی آپ ہمیں فوج دے دیں، تو انہوں نے بھی ہاں میں ہاں نہیں ملائی. انہوں نے کہا نہیں ہم فوج نہیں دے سکتے، البتہ ہم اتنا کر دیں گے کہ لا اینڈ آرڈر کے لیے ہم کر سکتے ہیں، مگر ہم الیکشن نہیں کنڈکٹ کرائیں گے. تو یہ تو عمران خان صاحب کی ریکویسٹ کے اوپر یہ سب کچھ ہوا، اور یہ بھی سب کو پتا ہے کہ الیکشن کمیشن نے یہ سارے ریٹرننگ افسر جو کہ لوور لیول کے میجسٹریٹس ہوتے ہیں، جو کہ چیف جسٹس ہر عدالت ہر پروونس کے ان کو نامینیٹ کرتا، اور یہ تو الیکشن کمیشن بھی نہیں کرتی، ان کو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ یا سندھ ہائی کورٹ یا کے پی ہائی کورٹ وغیرہ انہوں نے نامینیٹ کیا تھا فار الیکشن ڈیوٹی، اور ان کو پھر الیکشن کمشنرز نے مختلف جگہوں پہ لگایا تھا. تو مطلب یہ ہے کہ یہ اس سے زیادہ ٹرانسپیرنسی کیا ہو سکتی تھی. تو اس کو ڈینائی کریں کہ جس دن مجھے چیف منسٹر بنایا اس کے دوسرے یا تیسرے دن میں اسلام آباد گیا اور عمران خان صاحب کو ملا ان کے گھر میں، جس کا ریکارڈ ہے آفیشلی، جہاں تصویریں موجود ہیں. انہوں نے پریس اسٹیٹمنٹ بھی دیا، اور وہاں انہوں نے مجھے کہا کہ کسی صورت میں آپ نے چوہدری زمان صاحب کو نہیں بننے دینا چیف سیکرٹری. اس وقت الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ نامزدگی ہوئی تھی چوہدری زمان صاحب کی، جو کہ آج نیب کے سربراہ ہیں، اور انہوں نے مجھے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ نواز شریف صاحب کے آدمی ہیں، اور اس لیے ان کو آپ نے بالکل نہیں لگانا. تو میں نے کہا یہ تو الیکشن کمیشن نے ان کو کہا ہے، میں الیکشن کمیشن کے ساتھ میں آرگیو کرتا ہوں، اور جیسے آپ کہیں گے میں چاہتا ہوں کسی کو کسی کے اوپر بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. حالانکہ میں سمجھتا ہوں چوہدری زمان صاحب بڑے نیوٹرل آدمی ہیں، ٹھیک ٹھاک آدمی ہیں، مگر ایسی اگر آپ سمجھتے ہیں کوئی اعتراض ہے تو میں تبدیل کر دیتا ہوں. تو میں نے پھر الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمشنر صاحب کے ساتھ پورا ایک ہفتہ گفتگو کی، اور انہیں سمجھایا کہ دیکھیے یہ ان ایکسیپٹیبل ہے مجھے، یہاں تک کہ میں اب آن ریکارڈ یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے یہاں تک یہ بھی کہا کہ اگر یہ نہیں ہوگا میرے مطابق، ہم اگر ایسا کوئی شخص نہیں لائیں گے جس کے اوپر کسی کو اعتراض نہ ہو، اور یہاں اعتراض آ رہا ہے اور میرا تو کوئی اعتراض نہیں ہے مگر ان کا اعتراض آ رہا ہے، تو ہمیں ایسا بنا لانا چاہیے. پھر ہم ایک نیا چیف سیکرٹری فرنٹیئر سے لے کے آئے، کے پی سے لے کے آئے، اور جو کہ پشتون ہیں اور اکنامک افیئرز ڈویژن میں وہ گریڈ 22 میں تھے، ان کو ہم لے کے آئے. اور اسی طرح ہم ایک انڈیپینڈنٹ آئی جی کو لے کے آئے. اور اس کے علاوہ اس وقت تو عمران خان صاحب ہر روز خوشی کا اظہار کرتے تھے اور کہتے تھے ویل ڈن ویل ڈن ویل ڈن. تو میں یہ سمجھتا ہوں مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جب عمران خان صاحب اپنی چھوٹی تنگ نظریہ سیاست اور امپیشنس کی وجہ سے اس قسم کی بات کرتے ہیں. عمران خان صاحب کی جماعت نے پرویز رشید صاحب نے جو جوابات دیے ہیں، خاص طور پہ اب افتخار چودھری صاحب کا جب ذکر آتا ہے تو پی ٹی آئی کو اعتراض یہ ہے کہ جی افتخار چودھری صاحب نے جو ریٹرننگ آفیسرز تھے ان کے ساتھ الیکشن سے پہلے اور بعد میں ان سے کیوں خطاب کیا، ان کو کیوں ایڈریس کیا؟ میرا خیال ہے چودھری صاحب تو یہی کوشش کر رہے تھے کہ اگر ان کے لوگوں کو، اگر جوڈیشری سے کوئی لوگ لینے ہی ہیں ان کی آبجیکشن کے اوپر، اور اگر کرنا ہی ہے تو پھر ان کو وہ سختی سے سمجھائیں کہ آپ سے بالکل توقع یہ کی جا رہی ہے کہ آپ کسی قسم کی دھاندلی نہ ہونے دیں. یہ نہیں، کیونکہ وہ تو اوپن پلیٹ فارم پہ، فورم پہ انہوں نے بات کی تھی، کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے کہ کیا آپ کا خیال ہے کہ وہ اوپن پلیٹ فارم پہ ان کو کہہ رہے تھے دھاندلی کرنی ہے آپ نے؟ یار خدا کا خوف کریں، ایسے نہیں ہوتا ہے. اور چودھری صاحب کے بارے میں آپ بہت کچھ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ ان کے فیصلے اچھے تھے یا نہیں تھے، یا ایک سیاسی جماعت کے حق میں تھے یا نہیں تھے، مگر اس چیز کے اوپر آپ کبھی بھی ان کے اوپر کوئی داغ نہیں لگا سکتے.